امام ذہبی نے اس بات کو لکھا، خوارزم کا علاقہ تھا، اس علاقے کے قریب آدھے دن کی مسافت، اس وقت سواریاں گھوڑا یا اونٹ وغیرہ ہوتی تھی، وہاں سے ایک علاقہ ہے شہر آن، عین الف آ آگے نون، شہر آن میں ایک عورت رہتی تھی، جس عورت کے بارے میں تھا کہ اس عورت نے زندگی بھر جو کبھی کھایا نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے روٹی کی طلب نہیں ہوتی، اس نے کبھی کھایا نہیں۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہوئے انسان اور اسے بھوک نہ لگے، تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود چلا گیا، میں کہا کہ میں معاملے کی جانچ پڑتال تو کروں کہ واقعی وہ کوئی شے نہیں کھاتی، اسے بھوک بھی نہیں لگتی۔ کہا میں ملا، میں نے جا کے یہی بات پوچھی کہ تجھے بھوک نہیں لگتی؟ اس نے کہا نہیں لگتی، میں کبھی روٹی نہیں کھاتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر لوگ تجھے صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ قبول کر لیتی ہے، زکوٰۃ صدقہ وغیرہ؟ تو اس نے کہا ہاں صدقہ لے لیتی ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر بتا کہ تجھے پیسوں کی کیا ضرورت، روٹی شوٹی تو کھاتی نہیں ہے، کیوں پیسے کیوں لیتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے بچوں کے لباس کے لیے جو ہے پیسے اور صدقہ وصول کر لیتی ہوں۔ اور بھی کچھ اس نے سوال کیے، مطلب جو اس لحاظ سے تھے کہ تجھے سردی لگتی ہے؟ اس نے کہا انسان ہوں سردی تو لگتی ہے۔ کہا سفر میں تھک جاتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں سفر میں تھک جاتی ہوں۔ اس نے کہا وہ جو ماہانہ سلسلہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے ناپاکی والا، اس عورت نے کہا وہ تو کافی عرصے سے ختم ہو چکا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ کہا مردوں کی خواہش؟ اس نے کہا وہ بھی میرے اندر نہیں رہی۔ باقی اس نے کہا کہ جو معاملات ہیں وہ عام انسانوں والے بھی ہیں۔ کہا وضو بھی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وضو کرتی ہوں، لیکن اسے پیشاب پخانے کی حاجت کوئی نہیں ہوتی تھی، مطلب ہوا وغیرہ خارج بھی نہیں ہوتی تھی، یہ والا سلسلہ بھی تھا۔ کوئی کھایا نہیں تو پیشاب پخانا کیسے ہو، کچھ پیا نہیں تو پیشاب پخانا کیسے ہو؟ تو اس نے کہا پھر وضو کیوں کرتی ہے؟ تو کہا نیند کی وجہ سے وضو تو کرنا پڑتا ہے، سوتی ہوں تو وضو ختم ہو جاتا ہے تو وضو تو کرتی ہوں۔ مطلب یہ سوال کیے، مین چیز یہ تھی کہ وہ عورت کھانا کھائے بغیر زندہ ہے۔ اب اس شخص نے اس سے کہا کہ تو راز بتا کہ اس میں راز کیا ہے۔ اب دیکھنا کہ جو اللہ رسول کے بنتے ہیں ان کو دنیاوی آزادیوں کی کوئی نہیں ضرورت ہوتی۔ لوگ عموماً کہتے ہیں جی آزادی باہر نہ نکلے تو خامد مر گیا تو کیا کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے۔ پھر اس وقت اس عورت نے جواب دیا کہ ہوا یوں تھا کہ ہمارے علاقے پر دشمنوں نے قبضہ کر کے حملہ کیا، میرا خامد گھر سے باہر گیا تھا بکریاں چرانے یا مزدوری پہ، تو حملے کے اندر، کافروں کے حملے کے اندر ہماری بستی کے کئی لوگ شہید ہو گئے، جن میں میرا خامد بھی تھا۔ اس نے کہا بالکل جوان تھا، ابھی ہماری شادی ہوئی تھی، کچھ بچے تھے، تو وہ خامد فوت ہو گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کہا خامد پہ میں کافی رو رہی تھی۔ اس دن ہمارے بچوں کو کھانا نہ ملا، نہ میں نے کھانا کھایا، بھوک سے میں نڈال تھی، بچے بھی نڈال تھے۔ کہتی ہے میں رو 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 کر جب سوئی تو میں نے دیکھا کہ میں کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور میں ایک طرف کو چلتی جا رہی ہوں، خواب دیکھ رہی ہے۔ تو مجھے کسی دیکھنے والے نے کہا اس طرف کو چل، ایک راہ لگایا کہ ادھر کو چل۔ کہتی ہے میں ادھر کو گئی تو دیکھا کہ ایک مقام پہ دسترخوان لگا ہوا ہے، ڈھیر سارے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اس دسترخوان پہ کھانا تناول کر رہے ہیں۔ کہا میں پاس گئی تو میں نے دیکھا تو یہ وہی لوگ تھے جو میری بستی کے شہید ہوئے تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا تناول کر رہے تھے۔ کہتی ہے دیکھتے دیکھتے میری نظر اپنے خامد پہ بھی پڑ گئی۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور شوہر سے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ تو کہا میرے شوہر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ کھانا اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا دے دو۔ تو اب وہ عورت کہتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، لیکن مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید، تھوڑا سا وہ میں نے کھایا۔ اس وقت میرے خاوند نے کہا چل جا، اب جب تک زندہ رہے گی تجھے بھوک نہیں لگے گی، تجھے پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں سے میں نے کھایا اور پھر میں جاگ آئی تو میرا واقعی پیٹ بھرا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک اس عورت نے کہا کہ مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ خوارزم کے بادشاہ کو کسی نے اس عورت کا بتایا تو اس نے انکار کیا، تو لوگوں نے کہا بھئی یہ قریب محلہ ہے، تو جا کے پتہ کر لے ایسی عورت ہے اس دنیا میں ابھی زندہ ہے۔ تو خوارزم کے بادشاہ نے اس عورت کو اپنے گھر بلایا، 2 مہینے گھر رکھا، اس بادشاہ کی بیوی اس کی خدمت کرتی رہی گھر میں۔ اس نے کہا اس پہ نظر رکھنا کہیں چھپ کر تو نہیں کھاتی۔
2 مہینے بادشاہ کی بیوی چیک کرتی رہی، اس عورت نے 2 مہینے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، اس کو پیاس بھی نہیں لگتی۔